علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن خاتمہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، اور سوء خاتمہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے برا گمان رکھے۔ حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ موت کے وقت اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمان بندے سے لطف و کرم کا جو معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں اس پر برستی ہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق غالب ہو اور موت سے طبعاً جو ناگواری اور کراہت ہوتی ہے وہ ختم ہو۔ یہ حقیقت صرف اور صرف امید کا نام نہیں ہے اور نہ ہی خوف کا نام ہے، بلکہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید اور خوف یہ دونوں کے دونوں آخرت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور دونوں سے مقصود ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھنے والا ہو، لیکن اس مقصود کو حاصل کرنے میں امید کے مضامین کا زیادہ دخل ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ ملحوظ رہیں، لیکن اس کے برخلاف ہمارے معاشرے میں خوف اس قدر غالب آ چکا ہے کہ امید کے مضامین تو جیسے گم ہو کر رہے۔ عذاب قبر اتنا بیان ہوا یا اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اب ایک عام آدمی ثواب قبر سے ہی انجان ہے۔ اس کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ یہاں اس کی موت واقع ہوئی، وہاں قبر میں اللہ نے اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع کر دینا ہے، اور یہ قطعاً شریعت کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بہت ساری دوسری دیگر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں موت کا ڈر اس قدر پھیل گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں مانع ہونے لگا، اور اللہ سے ملنے کا شوق ایک طرف رہا، موت کی کراہت اس حد تک ہو گئی کہ اگر کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ غم کو اس حال تک اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ بسا اوقات زندہ شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں عذاب قبر کا بیان ہو وہاں ثواب قبر بھی بیان ہو۔ ہم اسی لیے ثواب قبر کے عنوان سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں شریعت کے اس دوسرے پہلو کو نمایاں کیا جائے گا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سلسلہ خوف کے مضامین کے خلاف ہے، بلکہ یہ سلسلہ بھی خوف کے مضامین کی ہی تائید ہے اور اس کی تاکید ہے۔ آپ دیکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شوق وطن پر نامی رسالہ لکھا۔ ہمارے اس سلسلے میں اصل بنیاد یہی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بشر القیب بلقاء الحبیب میں ان مضامین کو تفصیل سے بیان کیا۔ قبر کے عنوان سے ہم یہ سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ موت سے متعلق جو روایات ہیں جن سے ایک امید پیدا ہوتی ہے وہ سامنے لائی جائیں گی، تاکہ خوف سے جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کا کسی حد تک خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔